السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی دوسری نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم پہلے سپارے کے دوسرے نصف کی منتخب آیات پہ بات کریں گے، اور وقت ہوا تو انشاءاللہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ پہ ہماری بات ہو چکی ہے، اور پہلے سپارے کے پہلے نصف کی منتخب آیات پہ بھی ہماری بات ہو چکی ہے۔ اب پہلے سپارے کے دوسرے نصف کی چند آیات پہ انشاءاللہ اس نشست میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور یہ پہلے سپارے کا دوسرا نصف ہے۔ آیت نمبر 80 ہے اور 82 ہے، 80 سے 82 تک۔ اللہ اکبر۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہودی دعویٰ کرتے تھے ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ہم تو بڑے لوگ ہیں۔ ہاں، اگر جہنم کی آگ چھو بھی لے تو صرف چند دن، الا ایام معدودہ، چند دن کی مختلف تفاسیر آئی ہیں، اور ایک مشہور تفسیر اس کی یہی ہے جو مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے جتنی ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی نا 40 دن، بس زیادہ سے زیادہ 40 دن ہمیں آگ چھو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم تو بڑوں کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں بھائی، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے نائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دنیا میں دیے ہوئے ہیں۔ تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھو سکتی۔ یہ صرف یہ پڑھ کے نہ گزر جائیں کہ یہود یہ کہتے تھے۔ آج بھی ایسے بدبخت طبقے موجود ہیں جو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی۔ ہم اولاد نبی ہیں، آل علی ہیں، ہمیں آگ کہاں چھو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، وہ بڑی اور نہ جی یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہیں، انہوں نے تو بخشوانے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ منکر نکیر آتے ہیں تو اپنے لوگ ہیں کر کے منکر نکیر کو ہی پرے کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج کل آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی کہ بندہ دفن ہوتا ہے تو اس کا مرشد، اس کا پیر، جو بھی کہہ دیں آپ، اس کا قائد اس کی قبر پہ کھڑا ہے اور اندر بوٹیاں چل رہی ہیں، جیسے ایگزامینیشن ہال میں بوٹیاں چلتی ہیں۔ کہاں بیٹا آپ جواب دے، بیٹا یا جو بھی مضمون بتا رہا ہوں جواب دے، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور یہ آپ کو یوٹیوب میں ویڈیوز مل جائیں گی۔ یہی ہے، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، عنوان بدل جاتے ہیں، کردار ایک ہی ہے۔ وہ کردار یہودیوں کی شکل میں کل بھی زندہ تھا، یہود کی شکل میں آج بھی زندہ ہے۔ خود مسلمانوں کے اندر بعض زندیقین اور مرتدین ہیں، ان کے اندر آج بھی یہ زندہ ہے، اور وہ لوگ جو صحابہ پر پھپتیاں کستے ہیں ان کے اندر بھی ایسی چیزیں زندہ ہیں۔ کردار موجود ہے بہرحال۔ تو یہ صرف کہانی سن کے نہ گزر جائیں۔ قرآن نے یہود کی نعوذ باللہ کوئی کہانی بیان کر دی ہے، کوئی قصہ بیان کر دیا ہے کہ یہود کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ بھائی یہ نظریہ آج بھی موجود ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یہ نظریہ آج بھی موجود ہے۔ قرآن فکر و نظر کی جس طرح درستی کرتا ہے نا، دنیا کی کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں کر سکتی جس طرح قرآن کریم کرتا ہے۔ صرف میں نے آپ کو اشارہ کرنا، میں آگے چلتا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ ایک سپارے پہ مختصر ترین گفتگو کر کے صرف آپ کو ان آیات کی طرف سفر کروا دوں کہ ان آیات کو آپ خود دیکھ لیا کریں۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں تم نے اللہ سے کوئی قرار اور اقرار لیا ہے کہ اللہ اس قرار و اقرار کی کوئی مخالفت نہیں کر سکے گا، وعدہ خلافی نہیں کر سکے گا؟ تم نے اللہ سے کوئی پکا وعدہ لے لیا، یا تم اللہ پر وہ بات، وہ بہتان باندھتے ہو جس کی سند تمہارے پاس ہے ہی نہیں؟ لا مالا وہ بہتان ہی باندھ لیں جس کی ان کے پاس کوئی سند نہیں۔ اب یہ جو انہوں نے اصول بیان کر دیے کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی، نجات کا اصول انہوں نے اپنا بیان کر دی کہ ہم یہود
نبیوں کی اولاد ہمیں آگ نہیں چھو سکتی. تو اسی کے اندر اصول آ گیا نا، ہمیں آگ اس لیے نہیں چھو سکتی تو ہم بڑوں کی اولاد ہے، جیسے قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی ہے نحن ابناء اللہ واحباؤہ. ان کے مقابلے میں قرآن کریم اپنا اصول بیان کر رہا ہے نجات کا اور عذاب کا. بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. لا الہ الا اللہ. سن لو، جس نے گناہ کیا اور گناہ نے اس کو پورا گھیر لیا، شرک کیا. اب شرک کے بعد کوئی اچھے سے اچھا کام بھی کرے، دنیا میں اس کا بدلہ مل سکتا، آخرت میں کچھ بھی نہیں. آخرت میں تو وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. آخرت میں اڑتی ہوئی اللہ خاک کر دیتے ہیں. ایک بندے نے گناہ کیا اور گناہ نے اسے گھیر لیا، اس کی کوئی نیکی بچنے نہیں دی، شرک کیا، کفر کیا، تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، بلکہ چاہے نبیوں کے خاندان سے ہو، نبی کی اولاد ہو، نبی کی بیویاں ہوں. اور جو ایمان لائے، چاہے وہ سلمان فارسی ہو، بلال حبشی ہو، صہیب رومی ہو، رضوان اللہ علیہم اجمعین. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. اللہ کے ہاں عذاب اور نجات کا اصول یہ ہے، جو شرک کرے اس کے لیے جہنم ہے، جو ایمان لائے اعمال پہ اترے اس کے لیے جنت ہے، بھلے کوئی بھی ہو. اللہ شجر نسب کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اصول کو دیکھتے ہیں، اور اصول اللہ نے بیان کر دی. یہ تو آیات 80 اور 82 تھی. اب آگے چلتے ہیں کہ ہم یہی آگے آیات جا رہی ہیں، کیا کہتے ہیں، آیات 83 سے آپ چلیں 85 کی طرف. اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا تھا، جو اقرار لیا تھا، اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اللہ کے سوا تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ تم نے نیک سلوک کرنا ہے اور لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ تم نے دینی ہے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. پھر تم میں سے بہت بڑی تعداد نے منہ موڑ لیا سوائے چند لوگوں کے، اور تم تھے ہی منہ موڑ، تم ہو ہی منہ موڑنے والے. اب یہاں دیکھیں، یہ زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے دستور بتایا ہوا ہے. عبادت اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرنی. والدین کے ساتھ احسان، ذوی القربا کے ساتھ احسان، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. اور یہ مہینہ ہے، اس میں احسان سے کام لیں. لا الہ الا اللہ. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے وعدہ لیا تھا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، اور اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، اور تم اپنے ہی لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، ان کو گھروں سے، اور کیا کہتے ہیں، تم اپنے ہی لوگوں کو وطن سے بے وطن نہیں کرو گے، خنزیری سے کام نہیں لوگے. لیکن تم نہیں اپنے لوگوں کو قتل کیا، اپنے لوگوں کو تم نے وطن سے بے وطن کیا، اپنے لوگوں پر تم نے چڑھائی کی. اور جب فدیہ دینے کا وقت آیا تو پھر تم نے فدیہ دے کے قیدی بھی چھڑا لیے. سمجھائی؟ حالانکہ نکالنا ہی غلط تھا ان کا. تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ پر نہیں لاتے. یہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں ہے بات کیا. یہودی اقلیت میں تھے مدینے میں، اور انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ اکثریت میں تھے. تو یہود زندگی گزارنے کے لیے اقلیت کو بہرحال اکثریت کے ساتھ نبھا کر کے چلنا پڑتا ہے. تو یہودیوں کے ایک فریق نے اوس و خزرج میں سے ایک اوس کے ساتھ کیا کہتے ہیں معاہدہ کر لیا، ان کے حلیف بن گئے. اور یہود کے ایک دوسرے فریق نے خزرج کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ان کے فریق بن گئے. اب جب لڑائی ہوتی تھی اوس اور خزرج کی، جو نسلوں سے چلی آ رہی تھی، تو اوس اور خزرج کے جو حلیف تھے وہ بھی اوس و خزرج کا ساتھ دینے کے لیے، اوس کے حلیف جو یہودی تھے وہ اوس کے ساتھ مل جاتے تھے، خزرج والے خزرج کے ساتھ ملتے تھے. نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ یہود کا قتل عام کرتے تھے. جبکہ یہودیوں کو کہا گیا تھا تم نے قتل نہیں کرنا، اپنے ہی لوگوں کو نہیں مارنا. اب یہ مکمل طور پر تورات کی کیا کہتے ہیں خلاف ورزی ہو رہی تھی، یہودی کر رہے تھے. اب ہوتا کیا تھا، بعض دفعہ اوس اور خزرج میں جب لڑائی ہوتی تھی تو قیدی بھی آ جاتے تھے. اب اگر یہود کا کیا کہتے ہیں دونوں طرف یہود ہے، اب جب قیدی بن گئے آگے غالب فریق کے پاس، جن کے ساتھ ایک فریق یہودیوں کا بھی ہے، اب وہ یہودی کیا کرتے تھے، دوسرے یہودی اپنے ہی کیا کہتے ہیں
وہ جو بائی یہودی جو ان کے خلاف کیا کہتے ہیں فریق مخالف سے ملے ہوئے ہیں، وہاں جا کے وہ اپنے یہودیوں کو اپنے ہی یہودیوں سے فدیہ لے کر چھڑا لیتے تھے، اور اس پر پھر باقاعدہ تورات کی آیت پیش کرتے تھے کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھڑانا یہ تو تورات کا حکم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں یہ نظر نہیں ہے تورات کا یہ حکم بھی تھا کہ تم نے اپنوں سے لڑنا نہیں ہے، ان کو نکالنا ہی غلط تھا، تم نے اپنوں کو نکالا، تمہیں تو تورات میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے خون نہیں بہانا، اپنوں کو تم نے وطن سے بے وطن نہیں کرنا، یہاں تمہیں تورات کا حکم نظر نہیں آیا، تم نے اپنوں کا خون بہایا، وطن سے بے وطن کیا، اور جب قیدیوں کا مسئلہ آیا تو تمہیں اپنا مفاد عزیز ہو گیا، تم نے کہا جی تورات کا حکم ہے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے، تم کیا کہتے ہیں تم نے فدیہ لے دے کے تم نے قیدیوں کو چھڑانا شروع کر دیا۔ اب یہاں قرآن یہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اچھا کتاب کے ایک حکم کو مانتے ہو دوسرے کا انکار کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ہاں، اور اس کی سزا تو دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے۔ اب یہ بھی ہم ایک کہانی پڑھ کے نہ نکل جائیں، یہود ایسا کرتے تھے، یہود ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم بھی کتاب اللہ کے اس حکم کو مانتے ہیں جو ہمارے مفاد میں جاتا ہے، جو ہمارے مفاد میں نہیں جاتا ہم کتاب اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتے، جو مفاد میں جاتا ہے اس پر قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، اور جو مفاد میں نہیں جاتا وہاں گراؤنڈ ریئلٹیز کو، ریاست کو، سیاست کو، قیادت کو مختلف قسم کے بہانے کرتے ہیں۔ یہودیوں کی یہ بیماری ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ آگے پہلے اس پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے، جس میں ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم نے آئندہ راعنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے، وقول انظرنا واسمعوا، اور بات کو غور سے سنا کرو، لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں جب یہودی کوئی بات دوبارہ پوچھنا چاہتے تو راعنا کہتے، اور ہماری رعایت کیجیے، تو وہ راعنا کی بجائے تھوڑے سے زبان کو خم دیتے ہوئے راعنا کہہ دیتے۔ اب راعنا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے چرواہے، راعی چرواہے کو کہتے تو راعنا ہمارے چرواہے۔ اس طرح وہ نبی علیہ السلام کی توہین کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے۔ تو اہل ایمان بھی، چونکہ اہل ایمان تو صحیح لفظ استعمال کرتے تھے کہ ایک بات سن رہے ہیں اور دوبارہ پوچھنا ہے تو راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، میرے دوبارہ یہ مسئلہ بتائیے۔ اہل ایمان کو راعنا سے منع کر دیا گیا تاکہ یہود راعنا کو راعنا کہہ کے نبی علیہ السلام کی توہین نہ کریں، اور اہل ایمان کو کہا گیا تم نے آئندہ ایک بات دوبارہ پوچھنی ہو اور نبی علیہ السلام سے رعایت مانگنی ہو، یعنی رعایت سے مطلب یہ کہ مجلس میں آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے، سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں تو راعنا کی جگہ انظرنا کہنا۔ اب انظرنا میں تو کوئی راعنا کی سیاست نہیں چل سکتی، تو اہل ایمان کو کہا تم نے راعنا آئندہ نہیں کہنا، کیونکہ راعنا کے لفظ سے انہیں موقع ملتا ہے، وہ راعنا کو راعنا بنا لیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، اور تم نے اس کی جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کرنا، اور بات کو واسمعوا، بات کو غور سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ہاں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت بھی آگے صرف ایک قصہ سنا کر آگے بڑھنے کی نہیں ہے۔ یہودی زبان کو خم دے کے راعنا کو راعینا پڑھ کے کسی نہ کسی طرح نبی علیہ السلام کی توہین کرتے تھے۔ میں وہی بات بار کہہ رہا ہوں، عنوان بدل جاتا، کردار ایک رہتا۔ آج بھی نبی علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے مختلف طریقوں سے، اور نہ صرف نبی علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے بلکہ تعریضاً اشارتاً صحابہ کی توہین کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ ان زندیق مرتد بے ایمانوں کو دیکھیں جو اپنے اماموں کو نبیوں سے افضل قرار دیتے ہیں، وہ ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھتے ہیں یا کہیں وہ اپنی مجلس گرم کر رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ یہاں اہل ایمان کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو وہ بات کو کئی دفعہ کھل کے نہیں کر سکتے۔ اب تو وہ بہت کھلا کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سی باتیں وہ کھل کے نہیں کر سکتے، وہ اشارتاً بات کو انڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں اور دل میں خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ طبقہ اتنا بے ایمان، خبیث اور اتنا زندیق مرتد ہے
کہ ان کا بڑے سے بڑا عالم بھی اشارتاً صحابہ پر تنقید کرے، نبی علیہ السلام کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے اور امتی کے مرتبے کو نبی سے بڑھانے کی کوشش کرے، تو جو سننے والا ان کا کھوتا ہوتا ہے وہ بھی بات کو آرام سے سمجھ کے دل میں وہ کہے لگاتا ہے، کیا ہم نے اہل ایمان پر پھپتی کسی۔ یہ ہم دن رات مشاہدہ کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہ منافقین کی نشانی ہوتی ہے اس قسم کا انداز اختیار کرنا، یہ کافروں کی اور بے ایمانوں کی نشانی جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری غیرت کو اتنا کیا کہتے ہیں بلند کر دے کہ کوئی منافق زندیق مرتد ہمارے سامنے نہ ہمارے نبی کی توہین کر سکے، نہ ہمارے نبی کے صحابہ کی توہین کر سکے۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں ایک قانون قاعدہ بیان کر دیا قرآن نے کہ آپ سے یہود اور نصارہ راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کے دین کی۔ یہ قاعدہ بتا دیا۔ ہم دفاعی پوزیشن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے ہماری یہ غلط فہمی، خوش فہمی دور کر دی، کہا یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، جبکہ ہدایت تو وہی ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی جو ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے بس۔ تو یہ ہمیں ضابطہ بھی پلے باندھنے کی ضرورت ہے زندگی کے اندر کہ یہود و نصارہ دین کے معاملے میں ہمارا ساتھ کبھی نہیں دے سکتے، اور ہم اس دفاعی پوزیشن پہ آ کے ان کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہماری اداؤں سے وہ راضی ہوں گے۔ جب تک ہم ان کے رنگ میں رنگ نہ جائیں وہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ہم رنگ میں رنگ بھی جائیں تو ہم 2 نمبر یہودی ہوں گے، 2 نمبر عیسائی ہوں گے، وہ پھر بھی ہمارے اوپر حکمران ہوں گے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اس آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام پر جب موت طاری ہونے لگی، جب انہیں پتہ چلا کہ بس اب تو فرشتہ پہنچ چکا ہے اور اب میں نے دنیا سے کوچ کر جانا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، جمع کیا۔ اب دیکھو نبی کو اپنے بعد اپنی اولاد کے بارے میں کس چیز کی فکر ہو رہی ہے؟ کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، یہ فکر نہیں ہو رہی۔ عبادت کس کی کریں گے یہ فکر ہو رہی۔ ہاں کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، یہ فکر غلط نہیں ہے، لیکن یہ فکر ثانوی درجے کی، اصل فکر ان کے دین کی ہے۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو اس حالت میں چھوڑ کے نہ جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ مانگتی پھرے، ہاتھ پھیلاتی پھرے۔ والدین کو کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اندر اپنے اولاد کو کھڑا کر دینے کی اور اس قدر کمانے کی کہ وہ کمائے تو وراثت میں اتنا مل جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، باقاعدہ حدیث موجود ہے۔ لیکن بہرحال دین کی فکر دنیا کی فکر سے بڑھ کے ہوتی ہے، یعنی اصل فکر والدین کو اپنے بچوں کی، اپنے بعد دین کی ہونی چاہیے کہ میرے بعد میرے بچے دین کے معاملے میں کیا کریں گے، اس فکر سے زندگی گزارنی چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام پر جب موت آ رہی تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور بیٹوں کو جمع کیا اور کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، بس یہ بتاؤ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، اطاعت کس کی کرو گے، بندگی کس کی بجا لاؤ گے۔ بیٹے بھی نبی کے بیٹے تھے، جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے، اور وہ جو آپ کا الہ ہے، آپ کے آباء و اجداد کا الہ ہے، وہ ایک ہی الہ ہے ہمارا معبود، الہ واحدہ، ہم سب اسی کے فرمان بردار ہیں۔ بیٹوں نے باپ کو تسلی دلا دی، ابا جان فکر نہ کرنا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم اللہ ہی کی بندگی پر قائم رہیں گے۔ اللہ ہمیں بطور والدین یہ فکر نصیب فرمائے، بطور استاد یہ فکر نصیب فرمائے،
بطور افسر بالا یہ فکر نصیب فرمائے. یعنی جو ہمارے ماتحتی میں ہیں وہ دین پر کیسے چلیں گے یہ ہمیں فکر ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 سے اور پہلے سپارے کا اختتام ہو رہا ہے. یہاں کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ایسے ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے. یہاں اس آیت میں صحابہ کو معیار حق بنا کے، معیار ایمان بنا کے، معیار عدل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا وہی ایمان قبول ہوگا جو انہی لوگوں کا ایمان قبول ہوگا جو صحابہ کی طرح ایمان لائیں. اسی طرح سورہ بقرہ کے ہم نے بات کی ہے، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر کہ آمینو کما آمن الناس، منافقین کو کہا جاتا تھا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائیں، تو وہ آگے سے صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے. تو یہاں بھی صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا ایمان تب اور جب قبول ہوگا جب لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے. صحابہ کو سند اوپر سے ملی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو صحابہ پر تنقید کرنے والے دنیا کے بدبخت ترین انسان ہیں، دنیا کے کم قسمت انسان ہیں، اور تنقید سے آگے بڑھتے ہوئے جو مزید توہین کرتے چلے جاتے ہیں وہ تو کفر کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو پہلے سپارے کا اختتام ہوا. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، دوسرے سپارے سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.